تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات خالق تو جہاں، چلے حکم تیرا چلے حکم تیرا، چلے حکم تیرا یہاں، تیری ہر زبان میں گفتگو، تیری ہر زبان میں گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، جسے چاہے ہے تو عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ عزت و آبرو، تیرے ہاتھ عزت و آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ رنگوں کو، تو محیط عالم رنگ رنگوں کو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور السلام علیکم ناظرین، کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور آج ایک شعر سے آغاز کروں گی۔ میسر کسی کو ہوئی نہ یہ سعادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ یہ شعر پڑھتے ہی یقیناً پہلا نام اور آخری نام آتا ہے حضرت علی۔ آج حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، اور میں چاہوں گی ان کی سیرت پہ بات کریں، ان کی بہادری پہ بات کریں، اور ان کے اعمال ان پہ بات کریں، کچھ سیکھیں
اور کیونکہ ہم سب حضرت علی کے ماننے والے ہیں، لیکن ایک بات یہاں پہ کروں گی، کہیں گے کہ پتہ نہیں سٹارٹ ہی بڑا وہ ہوا، لیکن وہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، محمد کو مانتے، محمد کی نہیں مانتے، علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. تو آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے مانیں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ ان کے اعمال، وہ کیا کرتے تھے اور وہ کیسے جیتے تھے، ان کے جینے کا طریقہ کیا تھا. اور ماشاءاللہ میں اس بات پہ کہوں گی کہ ان کی شہادت ایک بہادری اور نماز پڑھتے ہوئے، تو اس پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہ محمد جمال الدین البغدادی. السلام علیکم. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اور علامہ ضامن عباس زیدی صاحب. السلام علیکم. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور پروفیسر عبدالرؤف روفی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور کاشف روفی اور ریحان روفی، آپ دونوں کا بھی آنے کا بہت شکریہ. آڈینس کا بہت شکریہ. فاخر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. شیف فرا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تو آج کا شو میں جب بھی 21ویں شب کا وہ ہوتا ہے، آج کا دن جب بھی آتا ہے، مجھے سننا، مجھے وہ باتیں کرنا، وہ باتیں ساری آپ لوگ جس طرح بیان کرتے ہیں، ہم ایک اور فیز میں چلے جاتے ہیں جس پہ ہمیں شاید ہمیشہ جانا چاہیے، ہمیں ہونا ہی اس فیز میں چاہیے جو کہ ہم نہیں ہیں. تو آج میں چاہوں گی آپ سے ان کی سیرت پہ بات کروں. اور طاق راتیں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شروع ہو چکی ہیں، اور عبادت کریں، زیادہ زیادہ اچھے کام کریں. صرف ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے بات رکھوں گی. حضرت علی نے فرمایا اگر کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اس سے مایوس مت کرو. اگر کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے. اور ہم کہتے ہیں اچھا اب ہماری یاد آ گئی، اب آیا نا، اب بیٹا اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، پتہ چلا نا اس کو. اللہ کا کرم ہے آپ پہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اتنی خوبصورت باتیں ہیں، بس میرا دل چاہ رہا ہے وہی باتیں حضرت علی کے اقوال ہمیں ضرور بتائیے گا. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہمیں یہاں پہ جوائن کریں گے فرحان علی وارث اور شادمان رضا. دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں ہم مدح علی. دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں علی دیوانے. ہاں شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں علی دیوانے. جس پیڑ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہم مدح علی. دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. اسلام گواہی دیتا ہے جب جب ضرورت دی کو پڑی ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں ہم مدح علی. دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. قربان ہوئے رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب.
ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. پیشانی ہوئے پر یہ کہے رومال کو باندھا سرور نے. پیشانی ہوئے پر یہ کہے رومال کو باندھا سرور نے. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. ہم مدح علی دار پر بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. عباس نے پانی چلو سے دریا کر بتلایا مٹھی میں کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں. ہم مدح علی دار پر بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. حاجی عباس کی تربت پر پانی موجود ہے. طواف کرتا ہوا کیا کہتا ہے پانی؟ عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے کر بتلایا میں بہتا ہوں. عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں. اور کیا شان ہے میرے مولا علی کی کہ ایسا کردار دنیا کہاں سے لائے کہ قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے. قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے. یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. اور یہ کلام ہندوستان کے شاعر ہانی ہالور کے رہنے والے تو ہالوری ان کا لقب ہے. نام ہے ہانی اور بچپنے میں لکھا. اب وہ بڑے ہو گئے لیکن اس بات کی دلیل سرکار دو عالم نے اور ان کے آل نے اس طرح سے دی ہے کہ عمر کی قید نہیں ہوتی عطا جس پر بھی ہو جائے. اب کس حسین انداز سے مقطع انہوں نے لکھا ہے. جب میں نے دعائیں مانگی تو اصغر نے کہا مت گھبراؤ. جب میں نے دعائیں مانگی تو اصغر نے کہا مت گھبراؤ. مدحت کا شرف اس بچپن میں ہم تم کو بھی آنی دیتے ہیں. ہم مدح علی دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. خدا ہماری اس عبادت قبول فرمائے. اور آج جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ مرحوم شہید امجد صاحبی صاحب کو بھی پہنچے. جی فرحان بہت شکریہ آنے کا. اور میں چاہوں گی کہ ہم بات ہی شہادت علی سے کریں. بات انشاءاللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اے آر وائی کی پوری ٹیم کو، آپ کو اور جتنے یہاں پر صاحبان موجود ہیں انہیں بھی اس بات پہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے موضوع ذکر علی رکھا ہے. ذکر علی آج کوئی اور ذکر اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ، قال سبحان النبی اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخطبہ، میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. آج ایک تو یہ ہمیں اعزاز رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں، جب قال رسول اللہ سبحان قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا پیارے نے فرمایا. سبحان اللہ، سبحان آج ہم اللہ. نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا وہ معمولی ہستی نہیں ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جو یعصوب المسلمین ہے، جو امام المسلمین ہے، جو سید المتقین ہے، جو سید العرب ہے، جن کو آتے ہوئے دیکھ کر حضور نے فرمایا عائشہ یہ سید العرب آ رہا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سید العرب نہیں ہیں. آپ نے فرمایا میں تو پورے آدم کی نسل کا سردار ہوں، یہ میرا علی پورے عرب کا سردار ہے. اور جن کے لیے حضور نے فرمایا مومن اس سے دور رہ نہیں سکتا، منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا. جس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں شکایت تک کو بھی سننا گوارا نہ کیا، اور جن کے لیے رحمت عالم نے فرمایا انا علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. پھر سرکار نے فرمایا انا علی لحمہ من لحمی ودمہ من دمی، فرمایا علی وہ ہے کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، علی وہ ہے کہ اس کا خون میرا خون ہے. فرمایا ہوا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، اس کی مثال میرے لیے ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شاندار طریقے سے آپ کا تذکرہ کیا. آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح اللہ کے امر پر آپ کے ساتھ کیا، آپ کو مدینہ میں اخوت کے وقت اپنا بھائی بنایا. خیبر کے وقت آپ کو جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا جھنڈا ہم اس کے ہاتھ میں کل دیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. ذکر علی عبادت، دید علی عبادت، کیا شان ہے علی کی، کیا مرتضی علی ہے. مضمون لخم کا سے یہ راز ہم نے جانا، خود شان مصطفی صلی علی علی ہے. اور جن کی ولادت ہوتی ہے تو مکے میں ہوتی ہے. آپ نے آغاز کیا تھا کثیرہ میسر نشد ای سعادت بقابہ مسجد شہادت، کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں کہ آئے دنیا میں تو خدا کے گھر میں جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. امام حاکم نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین ارشاد فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار بان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف کعبہ. آپ فرماتے ہیں ایک دو تین روایتیں نہیں ہیں، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو آپ کو جنم دیا کعبے کے اندر، کعبے کے وسط میں، اور آپ کو گٹی دی. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں قالت فاطمہ تو لما ولدت سما علیم وبصق فی ہے، فرمایا جب میرے اس بچے نے جنم لیا تو اس کو گٹی دینے والے بھی محمد رسول اللہ ہیں، اس کا نام رکھنے والے بھی رسول اللہ ہیں. یہاں تک کہ رسول پاک نے گٹی دینے کے بعد آپ کے منہ مبارک میں اپنی زبان ڈالی اور وہ چوستے رہے. ما زال یمسہ حتی نام، اس قدر آپ نے حضور کی زبان کو چوسا کہ چوستے چوستے آپ کو آرام فرمانے لگے، سو گئے. یہ مرتبہ اور مقام مولا علی علیہ السلام کا ہے. اس گھرانے کے متعلق حضرت جبریل امین نے کہا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قلبت مشارق الارض و مغاربہ افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. اما عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک سے میں نے سنا، وہ فرماتی ہیں جبریل نے آ کر مجھے خبر دی قلبت مشارق الارض و مغاربہ. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، حضرت زامن صاحب تشریف فرمائے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے علماء اس کو سن رہے ہیں، نہ جبریل نے نظر تو فرمایا، نہ بصر تو فرمایا، قلب تو فرمایا. کہا یا رسول اللہ اس جبریل نے سارے جہان کو چھان مارا ہے، آپ جیسا افضل کوئی نظر نہیں آیا، اور آپ کے گھرانے جیسا افضل کوئی گھرانہ کائنات میں نظر نہیں آیا. اس گھرانے اس قرآن مقدس میں راس المفسرین امام المفسرین
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ابن امت بھی ہیں، یہ رسول پاک کے چچا بھی ہیں، یہ رسول پاک کے شاگرد بھی ہیں، اور یہ رسول پاک کے صحابی بھی ہیں، یہ اہل بیت میں شامل بھی ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں ما نزلت فی احد من کتاب اللہ ما نزل فی علی ابن ابی طالب، قرآن مقدس کی جتنی آیتوں حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں کسی اور کے حق میں اتنی نازل نہیں ہوئی۔ پھر ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ ما نزلت فی علی ثلاثمائۃ آیۃ، جو حضرت علی کے حق میں آیات نازل ہوئی قرآن مقدس میں وہ 300 آیتیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرکزی کردار ہے۔ صحابہ کرام پر ہماری جان قربان، لیکن پوری جماعت صحابہ میں اتنا اقرب رسول پاک کے کوئی بھی نہیں رہا جتنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ میں علم کا شہر ہوں، میں عرض کرتا ہوں، میں اس طرف بھی آتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ اتنا قریبی کوئی نہیں ہے جتنا رسول پاک کے حضرت علی المرتضیٰ قریبی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے عبداللہ، آپ کے والد کا نام ہے عثمان، آپ کے والد کا نام ہے عامر، آپ کے والد کا نام ہے عمر، آپ کے والد کا نام ہے کعب، آپ کے والد کا نام ہے سعد، آپ کے والد کا نام ہے تیم، آپ کے والد کا نام ہے مرہ۔ تو 7ویں پشت پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول پاک سے ملتا ہے، قربان علی المرتضیٰ کی ذات پر۔ علی المرتضیٰ کے والد کا نام ہے عمران، آپ کے والد کا نام ہے عبد المطلب، آپ کے والد کا ہاشم، آپ کے والد کا نام ہے عبد مناف، آپ کے والد کا نام ہے قصی، آپ کے والد کا نام ہے کلاب، آپ کے والد کا نام ہے مرہ۔ تو ایک واسطے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و علی من نور واحد، حضور نے فرمایا میرے اور علی کا نور ایک ہے، میری اور علی کی نسبت ایک ہے۔ آپ نے فرمایا اوروں کی مثال درخت کی دوسری ٹہنیوں کی ہے، علی کی اور میری مثال یہ ہے کہ ہم ایک ٹہنی سے ہیں، ایک خاندان سے ہیں، ایک تعلق کے ساتھ ہے۔ اور جہاں تک آپ علی باب ہوا تو میں عرض کروں گا کہ نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ نے اس کا اعتراف کیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے برملا یہ ارشاد فرمایا، جب ایک مسئلہ پیش ہوا مدینہ المنورہ میں، ایک شخص یہ کہتا تھا انی احب الفتنہ، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، واکرہ الموت، اور موت سے میں نفرت کرتا ہوں، موت کو یعنی بہتر نہیں سمجھتا۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اور میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، اور میں یہود و نصارہ کو حق کہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا اسے قتل امیر المومنین علی بن ابی طالب فرمایا اجلت سے کام نہ لے، مجھے فیصلہ کرنے دے۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کا فیصلہ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو کیا حرج ہے اگر یہ اولاد سے اور مال سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ موت کو میں بہتر ابھی نہیں اپنے لیے سمجھتا۔ تو فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت سخت ہے، اسے وہ بھی مناسب نہیں معلوم ہوئی۔ تیسری بات اس نے کہا کہ یہود و نصارہ صحیح کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، قرآن کی اس آیت کی یہ تصدیق نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان لایا۔ اللہ کو بن دیکھے یہ ایمان لاتا ہے۔ اس نے کہا میں اس کا یقین کرتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں کی گئی، قیامت کا دن ہے، اس پر یہ یقین رکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے جب یہ سنا، عمر فاروق نے اپنی ران پر یوں ہاتھ مار کے کہا اعوذ باللہ من معضلۃ لا علی لہا، خدایا میں ہر اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کی مشکل کشائی کے لیے علی کی ذات موجود نہ ہو۔ تو لوگوں نے بھی، صحابہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ اور میں صرف یہاں پر ایک بات مجھے بولنے دیجیے، آج میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، تو میں یہ ضرور یہ کہوں گا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے معترف ہیں۔ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی، اور کتاب وہ کیا لکھ رہا تھا؟ ریسرچ کر رہا تھا، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا، شرق سے غرب کا فاصلہ کتنا، ستاروں کی چالیں آپس میں کس تیز سے چلتی ہیں، سورج اور چاند کے اندر کتنا فاصلہ ہے۔ اس نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی، مصروف ہو گیا، اپنے احباب سے ملاقات کم ہو گئی، تو اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا تم آج کل نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا میں ریسرچ کر رہا ہوں فاصلے پر، زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، شرق و غرب کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کیا نہج البلاغہ پڑھا؟ کیا تم نے حضرت علی المرتضیٰ کے خطبات پڑھے ہیں؟ اس نے کہا وہ از علی، علی کون ہے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا چھوڑو، جاننا بعد میں، پہلے کتاب تو ان کی پڑھ لو۔
خطبات کی کتاب اس نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دی. جب اس نے وہ کتاب پڑھی 1000 اپنے دوستوں کو اس نے لیٹرز لکھے, خطوط لکھے سائنسدانوں کو. 1 سال لگ گیا خطوط کا جواب آتے ہوئے. جب 1000 سائنسدانوں کے جواب سامنے اس کے تھے اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ کے خطبات کی کتاب تھی, ایک نظر وہ خطوط پر ڈالتا, ایک نظر وہ کتاب پر, ایک نظر خطوط پر, ایک نظر کتاب پر, اور آخر میں اس نے یہ لکھا اٹ از مائی فائنل ڈیسیژن, یہ میرا آخری فیصلہ ہے. میں نہیں جانتا کہ علی کون ہے, بٹ میں یہ کہتا ہوں یا یہ وہ خود ہے جس نے زمین و آسمان, چاند اور ستارے بنائے, اگر یہ وہ خود نہیں تو کم از کم یہ وہ ہے کہ جب بنانے والا بنا رہا تھا تو یہ اپنی آنکھوں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. اس پہ کوئی کلام نہیں کہ وہ کسی انگریز کا جملہ ہے, مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور پاک کی اس حدیث کی تشریح معلوم ہوتی ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک کے منظور نظر ہیں, فیض یافتہ ہیں, اور آپ فرماتے ہیں مجھے رسول پاک نے علم اس طرح عطا فرمایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے, چوگ دیتی ہے. میں ایک جملہ کہوں گا زامن بھائی اور حضرت ڈاکٹر بھائی, آج میں صرف یہ جملہ آج کہنا پسند کروں گا آپ کے سامنے, جسارت کر رہا ہوں, مجھے معذرت دیجئے, 2 منٹ آپ نے پرسوں لیے تھے, آج آپ کا ٹائم لوں گا میں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. چڑیا اپنے بچے کو چوگ کیسے دیتی ہے؟ چڑیا چوگ جب دے چکتی ہے تو پھر اڑ جاتی ہے چوگ کی تلاش میں, پھر چوگ لے کر آتی ہے اور اپنے ایک بچے کو دیتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رحمت عالم نے اس طرح علم دیا جس طرح چوگ چڑیا دیتی ہے, یعنی اللہ سے لے کر نور آیا کرتے تھے اور میرے سینے میں انڈیل دیا کرتے تھے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے محبوب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر علم کو منتقل فرمایا. تب فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور جس کو علم کی ضرورت ہو فرمایا فلیات العلم, فرمایا جس کو چاہیے علم فلیات البابا, وہ دروازے کے ذریعے آئے. اب دروازہ علی ہے اور شہر رسول پاک ہے, تو حضرت علی کے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا. ایک مرتبہ دروازے سے گزرو گے تو تب علی کو ملنا پڑے گا, باہر نکلو گے جب علی سے ملنا پڑے گا. علی سے چھٹکارا ممکن نہیں, اگر علی سے چھٹکارا پاؤ گے تو علم تمہارے اندر نہیں لے جائے گا. تے عین لام یہ میم, تعلیم کے 5 حروف ہیں. علی کے میں عرض کرتا ہوں تے عین لام یہ میم 5 حروف ہیں تعلیم کے, اور علی کے عین لام یہ, تعلیم میں سے اگر عین لام یہ نکال دو گے پیچھے رہ جائے گا تے اور میم, جس کا مطلب ہے تم. علی زندگیوں سے نکلے گا تو علم نہیں بچے گا, تم بچ جاؤ گے اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور تالی نہیں مارنی, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آج ابھی بول رہے ہیں میں آج قسم کھا کے یہ بات کہتی ہوں کہ پچھلے 20 دن میں کبھی ایسا نہیں میرا دل چاہا, مطلب اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کاٹوں تاکہ میں کسی اور سے بات کروں. آج یہ پہلا دن ہے کہ میں نے آپ کو کاٹنے کا دل نہیں, اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کے من میں بھی حب علی موجود ہے. کیا بات ہے. جو ذکر علی کرے, آپ اگر اس کو نہیں کاٹ پا رہی تو اندازہ لگا لو خود علی کو کون کاٹ سکتا ہے. اللہ, کیا بات ہے. لیکن بس یہاں پہ بریک لیتی ہوں, لیکن میں نے قسم کھا کے بات کی کہ آج پہلا دن ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں بغدادی بھائی کی بات کو روکوں یا ان کو کاٹوں. اتنے دل سے, عقیدت سے, شدت سے, ہے نا, اور اتنا اچھا لگ رہا ہے اور بہت دل سے بات کر. واقعی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ باتیں نہیں نکلیں گی, ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا, ان کا انگ جو ہے نا ان کا وہ بات کر رہا ہے حضرت علی کے لیے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لوں گی, واپس آؤں گی, روفی بابا آپ کی بات سنوں گی, لیکن بریک آ گیا. نہیں, ہم بریک, ٹھیک ہے جی. اور بریک کے بعد ہمیں ابھی جوائن کریں گے یہاں پہ شادمان رضا. میں چاہوں گی کہ فاخر سے میں بات کروں کہ اس محفل میں بیٹھ کے آج وہ کیسا محسوس کریں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, بڑا قیامت کا دن ہے آج. شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور, منتقم کربلا, وارث کربلا, امام زمان السلام کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں. اور کائنات کی یہ عظیم ہستی کیا عظیم پیغام دے گئی پوری دنیا کو
وہ پیغام پیش کے دے رہا ہوں. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. نظر تیری بھٹکتی ہے کہاں پر، اسے ٹھہرا علی کی داستاں پر. پہنچنا ہے جو حق کے آستاں پر، کفن پر دوش بڑھنا ہے یہاں پر. یہ وہ منزل ہے جو سر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. اور کیا شان مولا کائنات کی کہ خطابت کے ہے گر جوہر دکھانے. ابھی ماشاءاللہ میں آپ کو سن رہا تھا یہ سلیقہ کہاں سے ملتا ہے، سنیے گا کہ خطابت کے ہے گر جوہر دکھانے، نئے انداز سے دل ہے جگانے، اور کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے زمانے، لٹانے ہیں جل بلاغت کے خزانے. زبان تہذیب منبر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. اگر دل میں عمل کی لو بڑھائیں، کیا حسین پیغام ہے. اگر دل میں عمل کی لو بڑھائیں، مسلمان ساری دنیا کو ہلائیں، اور قدم آگے مگر کیسے بڑھائیں. ابھی خیبر شکن ہے کب ردائیں، ابھی تلوار جوہر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. اور یہ دنیا ہاتھ میں خنجر لیے ہے، یہ دنیا ظلم کا دفتر لیے ہے، یہ دنیا نخوت انتر لیے ہے، یہ دنیا مرحبی تیور لیے ہے، یہ دنیا ضرب حیدر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. اور نہیں آسان شہادت کی ادائیں، وہ سجدے میں جب ضرب کھائیں، اور نظر دیتی ہو قاتل کو دعائیں. جو پیاسا ہو تو پانی بھی پلائے، شہادت قلب حیدر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. اور ہلال آسان نہیں دعویٰ وفا کا. ہلال نبی صاحب کا یہ بہترین کلام. ہلال آسان نہیں دعویٰ وفا کا، صدا دیتا ہے ہر منظر قضا کا. کڑا ہے امتحا دشتے بلا کا، تقاضا ہے یہی بس کربلا کا. وفا اس راہ میں سر مانگتی ہے.
علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سید شادمان رضا سفیر حسین، کیا بات ہے، آنے کا بہت شکریہ شادمان۔ اور جانے سے پہلے روفی بابا کوئی بات کر رہے تھے جس کو مجھے کاٹنا پڑا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو جیسے بغدادی صاحب نے ذکر کیا، میں نے کتنی خوش بختی کی بات ہے، آج تاقی رات ہے بالکل، اور ایسا ذکر کیا اور کہ ایمان تازہ کر دیا۔ یہ ذکر بھی اصل میں حضرت علی کا ذکر سرکار ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبو کا محبی و محبی محب اللہ و مبغضو کا مبغضی و مبغضی مبغض اللہ۔ اے علی تجھ سے محبت، مجھ سے محبت، مجھ سے محبت، خدا سے محبت۔ من ابغضک فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ اے علی جو تجھ سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا خدا سے بغض رکھے گا، یعنی جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو مجھ سے ملا وہ خدا سے ملا، جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو مجھ سے ملا وہ خدا سے ملا۔ آج پہلے والے بغدادی نہیں ہے، نہیں آج کچھ اور ہی ہے بغدادی صاحب۔ لیکن میں چاہوں گی فاخر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، تو فاخر آج اس محفل میں بیٹھ کے اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ رمضان کے حوالے سے بتائیے، رمضان میں آپ کے کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ باقی دنوں سے خود کو ہم سب، جیسے میں تو کہتی ہوں ہم سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت اچھے والے مسلمان کہ نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، صبر کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، اس کے بعد ہم بالکل چینج ہو جاتے ہیں، جس طرح ابھی ہم عبادت کرتے ہیں ویسے نہیں کرتے۔ آپ میں کیا چینج آتا ہے یا آپ ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال تھا کہ مضمون تھا پورا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اٹس این آنر ٹو بی ہیئر، اور ماشاءاللہ اتنی اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں، میں تو اسپیل باؤنڈ ہوں، کمپلیٹلی میسمرائز کر دیا ہے بغدادی صاحب نے، اینڈ اتنی اچھی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں، آئی ایم کمپلیٹلی اسپیل باؤنڈ۔ اسے کہتے ہیں ریئل ویلیو فار منی، ورتھ تھا یہاں پہ آنا اور بیٹھنا۔ دوسری بات، رمضان بالکل عام دنوں سے فرق اس لحاظ سے تو نہیں ہے، اب میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، جینس پہنی ہوئی ہے، اس طریقے سے جی، لیکن اس کی جو برکات ہیں، جو رحمتیں ہیں، اور جو انوائرمنٹ ہے اسپیشلی ہمارے ملک میں پاکستان میں، رمضان کا اور عیدوں کا مزہ ہی اپنے دیس میں ہے، اینڈ میں تو انجوائے کرتا ہوں یہ راتوں کو جاگنا، سحریاں کھانا۔ اب نیا رواج چل پڑا ہے دوستوں کے ساتھ 4-4 5-5 گھنٹے، رات 11-12 بجے شروع ہوتی ہے سحور جس کو کہتے ہیں، صبح تک چلتی ہے، وہ نماز پہ وہ اختتام کرتا ہے اس کا، اینڈ آئی جسٹ لو اٹ۔ رمضان از دا موسٹ بیوٹیفل، اٹس دا موسٹ بیوٹیفل منتھ آف دا ایئر، اینڈ اس کو ہم تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سیلیبریٹ ہی کر رہے ہیں ہم اس کو۔ بالکل، چلے جی، اور یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گی، بریک پہ سے آنے کے بعد میں چاہوں گی کہ سیرت و فضائل پہ آپ بھی ذرا بیان کیجیے گا حضرت علی کے، اور آپ بھی، اور پھر ہم یقیناً شہادت کا وہ لمحہ، وہ وقت، اس پہ اور ضرب علی پہ ہم بات کریں گے، اور حضرت علی بچوں میں سب سے کم عمر میں مطلب وہ ایمان لائے تھے، تو اس پہ بھی ذرا بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ شمار کون کرے علی کے وصف ہے اتنے، شمار کون کرے، اور یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، اور یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا، آڈینس آپ سب مل کر آواز بلند، مولا علی مولا، ذکر ہے در سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر ہے در سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، علی مولا مولا، علی
کہ قرآنی سے خانہ کعبہ علی سے ہے. کیا کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا علی سے ہے، اور ہم اس کو مان لیں گے محمد کا جانشین. ارے وہ نام تو بتاؤ جو اعلیٰ علی سے ہے. قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں. بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، اور مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، مقدور علی، تقدیر علی، جیسے حق کی تصویر علی، جیسے ختم القرار علی، اور خالق کا شاہکار علی، شہزادہ حسن و جمال علی، جیسے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، اور جیسے ہے زاہد بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، رسین سے ہے ساقی بھی علی، سچا کافی بھی علی، رسین سے ہے شافی بھی علی، احساس سے صادق ذکر علی، اور ذات سے ضامن فکر علی، تو اسے طرفین میں نور علی، تو اسے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، غین سے پاک غنی بھی علی، جیسے فضل ربی بھی علی، میرا کاف سے قبلہ علی علی، میرا کاف سے کعبہ علی علی، کرلام سے پوچھو کیا ہے علی، لالا کی پاک فضا ہے علی، امین سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، نور سے نور خدا بھی علی، آؤ سے وجہ اللہ بھی علی، اور یہ سید اللہ پیر علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، ثقلین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، اے دہر میں نور حیات علی، پروان ہے کل صراط علی، گلیوں کی چٹک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، امید علی، تعید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، حسنین کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، اے ابر اکرم بھی علی علی، رحمت کا بھرم بھی علی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، شفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہجر کی رات میں علی علی، سلوات صلات میں علی علی، بھٹکو تو بہارا علی علی، ڈوبو تو کنارا علی علی، ولیوں نے پکارا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولا اکبر علی علی، آقا ابو ذر علی علی، ولیوں سے برتر علی علی، لمست قلندر علی علی، لمست قلندر علی علی، لمست قلندر علی علی، تو قبر سے باہر جو کر لے، تو قبر سے باہر جو کر لے، تو قبر سے باہر جو کر لے، تیری قبر کے اندر علی علی، علی مولا مولا، علی مولا علی مولا مولا، 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 علی مولا مولا. ہے شہر علم محمد علی ہے دروازہ، کبھی بھی شہر کی جانب جو جانا چاہو گے، اور قسم خدا کی جو دل میں نہیں ہے حب علی، تو شہر علم کا دروازہ بند پاؤ گے. واپس آ چکے ہیں اور
ابھی میں چاہوں گی کہ ہم ڈاکٹر عمیر سے مزید بات کریں گے. میرا سن لیجئے حضرت کے جو انہوں نے جو الف بے تے سے کی بات کی ہے نا، تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہ رہے کہ یہ صرف ایک شاعرانہ انداز ہے، بلکہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی مظہر کمالات نبویہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. اگر کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، اگر کسی نے نوح کی فہم و فراست دیکھنی ہو، اگر کسی نے حضرت یحییٰ کا زہد دیکھنا ہو، اگر کسی نے موسیٰ بن عمران کی بطش دیکھنی ہو، اگر کسی نے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھنا ہو، اور مجھ محمد کی ہدایت دیکھنی ہو، تو وہ میرے علی کے چہرے کی طرف رخ کر. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں چاہوں گی کہ حضرت علی کی سیرت و فضائل اگر آپ بیان کریں. المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ علی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور علی کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان الوہیت کے ساتھ علی ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے عبد کامل ہونے کی حیثیت سے علی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، آپ ہر زمانے میں ہمیں ہر صفت کے ساتھ بلندی کے درجے پر فائز نظر آتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جو سب سے پہلے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد مسلمان ہوئے، اور جس وقت صرف دنیا میں 3 نمازی تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں، اور پیچھے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی ہیں، تو تیسرا نمازی اگر دنیا میں کوئی تھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی بات ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ فجر سے لے کر ظہر تک خطاب فرمایا، ظہر کی نماز کے بعد عصر سے لے کر فرمایا، ظہر سے عصر تک خطاب فرمایا، عصر سے مغرب تک خطاب فرمایا، اور جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک کے واقعات حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سلونی اما شئتم، آج تم مجھ سے جو چاہے جس مسئلے کے بارے میں چاہے سوال کر لو. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کے ممبر پر کھڑے ہو کر اگر کسی ذات نے یہ کہا ہے کہ سلونی اما شئتم، جس چیز کے بارے میں جو چاہے مجھ سے سوال کر لو، تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کے گھرانے کی اگر آپ بات کریں تو میں یہاں پر بالخصوص اپنے تمام ناظرین کا توجہ چاہتا ہوں، اور آپ تمام احباب کی بھی. حضرت علی المرتضیٰ کا گھرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خاندانی نسبت، بالخصوص اگر آپ بنو ہاشم کے خاندان کو دیکھیں تو حضرت سیدنا عبد المطلب کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو طالب حضرت علی کے گھرانے کو ذرا سا آپ دیکھیے کہ کس انداز سے اپنا سب کچھ دین اسلام پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر فدا کیا ہے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس شخص نے دفاع کیا ہے، جب تمام تر قریش اور تمام تر کفار مکہ حضور علیہ السلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو وہ ذات اقدس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کرتے ہیں، اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں، اپنی جان بھی لٹاتے ہیں، تو وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ مسلمان ہوئی، اور عالم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن سے پرورش کی تھی، تو اس قدر قربت اور محبت تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا حضرت فاطمہ بنت اسد کو عطا فرمایا. جب ان کی قبر کو کھودا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر کے اندر لیٹ گئے اور فرمایا کہ یہ میری ماں کی طرح سے ہیں. اگر آپ حضرت ابو طالب کے خانوادے کو دیکھیں تو آپ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صاحبزادے ہیں حضرت طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 صاحبزادیاں ہیں، ایک ام ہانی ہیں، ایک حضرت جمانہ ہیں، دونوں صاحبان ایمان ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے
دیکھیے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں شہید ہوتے ہیں، دونوں بازو کٹ جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جعفر کو ملائکہ کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس لیے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ جعفر طیار، ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جعفر طیار وہ شخصیت ہیں کہ جب نجاشی کے دربار میں اسلام کا پیغام پہنچایا گیا تو وہ حضرت جعفر طیار تھے، اور انہی کے دست مبارک پر اسہمہ نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ دیکھیے حضرت عقیل پوری زندگی اسلام کی خدمت میں لٹا دی، 12 بیٹے تھے، 9 بیٹے کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے گھر سے واقعہ معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت جمانہ یہ بھی صاحبان ایمان میں سے ہیں۔ اگر آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نسبت دیکھیں تو ان کے ذاتی کمالات ہیں۔ ان کے کمالات کی ایک دوسری جہت یہ ہے کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد میں آتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر حضور سے میری اور اپنی ماں کی مغفرت کا اعلان کرواؤ۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر حاضر ہوا تو میں حضور سے ادب کی وجہ سے دعا کے لیے نہیں کہہ سکا۔ کہا کہ جب میں آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رات کی تنہائی میں آنے لگا تو حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا نہیں تھا، صرف میرے قدموں کی چاپ کو سن کر فرمایا، کون؟ حذیفہ، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور یہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، اس نے مجھ پر سلام بھیجا ہے اور مجھے رب کا یہ پیغام دیا ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب پل صراط سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گزرنے والی ہوں گی تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا اور کہے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو نیچا کر لو کہ فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ اور اس گھرانے کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرف تو آپ حسن و حسین کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں، تو آپ ایک اور طرف حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی صلب سے اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل سے حضرت سیدنا امام المہدی علیہ السلام کو اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ جب پوری دنیا کے اندر ظلم و جور ہوگا، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہوگی اور پوری دنیا پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، اس وقت میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی جس کے ذریعے سے دین اسلام کو غالب فرمائے گا وہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل کی بات ہوئی، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ دیکھیے آپ مولود کعبہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تیسرے نمازی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ علی تم نیچے بیٹھو، میں تمہارے کندھے پر سوار ہوتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کے کندھوں پر سوار ہوئے، فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ۔ جب حضرت علی کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ حضرت علی بار نبوت کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ تم نیچے بیٹھو، پھر فرمایا علی آؤ اب تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوا اور آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کہ میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہوں اور آسمان کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت حضور علیہ السلام نے مجھے کعبے کی چھت پر اٹھایا اور میں نے کعبے پر رکھا ہوا ایک پیتل کا بت تھا اس کو میں نے ہلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اس بت کو زمین پر پھینک دو، تو حضرت علی اس کائنات میں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں میں پہلے بت شکن ہیں۔ حضرت علی کے فضائل کے بارے میں اور یہ بتاؤں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ کی گھاٹیوں میں تنہائی میں جا کر رات کو عبادات کیا کرتے تھے تو اس رات کی تنہائی کی عبادت میں اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی بات بہت بڑی فضیلت کی ہے کہ جو ہجرت کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے تو اس وقت اگر بستر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی لیٹا ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ آج کفار میری جگہ تمہیں پائیں اور تمہیں شہید کر دیا جائے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے سب کچھ آپ پر فدا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے بستر مبارک پر آرام فرما رہے تھے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو بلایا۔ دیکھیے حضرت جبرائیل اور میکائیل کے بارے میں حدیث میں یہ بھی منقول ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ تلوار چلاتے تھے تو حضرت جبرائیل اور میکائیل ان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر جنگ میں ان کے ساتھ جنگ لڑا کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کو پیدا کر دیا، اب یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے تیار ہے؟ دونوں خاموش کھڑے رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب ذرا تم مکہ مکرمہ کی طرف دیکھو اور دیکھو کہ محمد رسول اللہ کے بستر پر کون لیٹا ہے۔ جب جبرائیل اور میکائیل نے دیکھا تو وہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ دیکھا حضرت علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ایک حضرت علی کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور ایک پیر کے پاس کھڑا ہو جائے۔ یہ دو حضرت علی کے گارڈ بن کر وہاں کھڑے ہوئے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا واہ واہ علی تم نے آج کمال کر دیا، علی تم نے کمال کر دیا۔ تو حضرت علی کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل اور میکائیل کے سامنے ان کی شان پر فخر فرماتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات شاہ صاحب نے غزوہ خیبر کے حوالے سے بیان کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خیبر کے لیے تشریف فرما ہوئے اور قموس کے قلعے کے علاوہ سارے کے سارے قلعے فتح ہوتے چلے گئے اور ایک قموس کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پوری رات تمام صحابہ کرام منتظر رہے کہ کاش یہ مرتبہ آج ہمیں نصیب ہو جائے کہ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد تمام صحابہ صف بصف کھڑے ہوئے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ موجود نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ کہاں ہیں، علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں اس قدر دکھ رہی ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی کو بلایا گیا حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھیں اسی وقت روشن ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا کہ علی جاؤ اور خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ خیبر کے قلعے کو کے لیے تشریف لے گئے تو دو باتیں پیش کی، فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لایا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ کہا قبول نہیں کرتے، کہا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے مرحب کے مقابلے میں کئی صحابہ کرام آئے، مرحب نے ان تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ پھر جب حضرت علی میدان میں آئے تو پوچھا کون ہے؟ کہا سمتنی امی حیدرہ، فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مرحب اور حضرت علی کا آپس میں مقابلہ ہوا تو حضرت علی کی قوت کا آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ نے مرحب کے سر پر تلوار ماری ہے، وہ سب سے بڑا بطل تھا، سب سے بڑا ہیرو تھا یہودیوں کا، اگر یہودیوں پر ضرب کاری کسی نے لگائی تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی نے جب مرحب کے سر پر تلوار ماری، آپ کی تلوار اس قدر شدت اور قوت کے ساتھ کہ مرحب کا سر دو ٹکڑے ہوا، اس کے سر پر خود لوہی کی وہ دو ٹکڑے ہوئی، اس کے جبڑے کے دو ٹکڑے، جسم کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا ادھر گرا اور ایک ٹکڑا ادھر گرا۔ اور حالت جنگ میں عالم یہ تھا کہ حضرت علی کی جب آپ کی ڈھال نیچے گر گئی تو آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور اس کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ بعد میں 40 صحابہ کرام اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے۔ اور جب حضرت علی نے خیبر کے قلعے پر علم نصب کیا ہے، جھنڈا لگایا ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ ذرا جھنڈا لگانے سے قبل اپنا نام بتاؤ۔ کہا علی المرتضیٰ۔ کہا ہماری کتاب کہ جو شخص اس قلعے کو فتح کرے گا، ہمیں شکست دے گا، اس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا۔ اب آپ کہ اسی طرح سے ہر دور میں سفر ہو یا حضر ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، امن ہو یا جنگ ہو، حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے تو معصوم سے بچے ہیں، عمر 7 یا 9 برس کی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہیں تو حضرت علی
نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا ہے، منگل کے دن آپ اسلام قبول کر چکے تھے. دعوت ذوالعشیرہ میں سب لوگوں کے سامنے اگر کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے، اپنے لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ 7 اور 9 برس کا عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات، بہت خوبصورت. عرض کروں یہ جو کہا نا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، اصل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں حیدر مشہور نہیں تھے. یہ بچپنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے آ رہے ہیں تو ماں جس طرح اپنے بچے کو کہتی ہے کہ شیر آ رہا ہے، حیدر کا مطلب ہے ببر شیر. ببر شیر جب آپ چلے تھے تو ماں نے بچپنے میں کہا تھا کہ میرا حیدر میرا ببر شیر ہے. اب یہ جو مرحب تھا، اس نے ایک دن پہلے رات کو دیکھی خواب اس نے یہ دیکھی کہ کوئی ببر شیر ہے جو اس کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہا ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ مرحب کے مقابلے میں آئے نا تو آپ نے کشف کے ذریعے رات کو اس نے جو خواب دیکھی تھی پہلے اسے دیکھا کشف کے ذریعے، اور پھر جس ٹائم اس کے مقابلے میں آئے اور اس نے یہ کہا کہ میرا نام مرحب ہے تو آپ نے اسے اشارہ دیا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، تو نے جو رات کو ببر شیر دیکھا ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ علی ہے جو تجھے آج چیر کر واپس جائے گا. اور ملائکہ کی بات جہاں تک عرض کیا آپ نے فرمایا دائیں اور بائیں جبریل، یہ حضرت جبریل امی کا خود کا فتویٰ ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. حضرت جبریل امی کا یہ فتویٰ ہے اور ان کا یہ فیصلہ ہے. جب جنگ ہوئی، جنگ احد ہوئی اور مشرکین نے یہ کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، مشرکین نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، صحابہ مدینے کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے. تنے تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور کچھ صحابہ موجود ہیں. حضرت مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے کانوں میں بھی یہ آواز آئی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا. میں نے پہلے سرکار کو دیکھا تو جتنے بھی وہاں پر حضرات کی نفوس قدسیہ صحابہ کے شہید تھے، ان کے وجوہات تھے، ان میں مجھے نبی پاک نظر نہیں آئے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ علی نبی پاک مدینے واپس نہیں جا سکتے، میں ان کا شاگرد ہوں، جب میرے قدم نہیں اکھڑے تو محمد عربی کے قدم کیسے اکھڑ سکتے ہیں. لہٰذا میں وہاں پر رک گیا. میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہا کہ ایک جرمٹ میں نظر آئے تو کفار کی حضور نے منہ نکال کے اپنا چہرہ اقدس مجھے زور سے کہا، یہ جو ناد علی پڑھتی ہیں یہ وہیں کی ہے. آپ نے زور سے فرمایا یا علی، اے علی اس طرف میری طرف رخ کر. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس طرف رخ کیا، گاجر مولی کی طرح میں نے کفار کو کاٹ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بچایا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے گروہ نے قابو کیا، انہوں نے کفار نے گھیر لیا. تو پھر نبی پاک نے فرمایا علی ان کا بھی حساب لے. میں نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا تو فوری طور پر جبریل امی وہاں پر آئے اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میں نے نبی رسول پیغمبر ان کی امتوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے، لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار. جبریل کی آنکھ نے کبھی علی جیسا جوان نہیں دیکھا اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں دیکھا. بہت خوبصورت. یہاں پہ ایک بریک کافی دیر سے ابھی عمیر بھائی کہہ رہے تھے نا شب ہجرت کا واقعہ، تو صرف مصرے تحت لفظ میں پڑھ رہا ہوں. اپنی رضائیں دینا پڑی کردگار کو، اپنی رضائیں دینا پڑی کردگار کو، بس ایک رات سوئے تھے حیدر تمام رات. اور کفار کیا سمجھتے علی ہے یا مرتضیٰ، اس انداز سے سوئے. کفار کیا سمجھتے علی ہے یا مرتضیٰ، سمجھا نہ خود رسول کا بستر تمام رات. کیا بات. اور ایسا رہنما کہاں سے لائے دنیا کے. میرے تکلم صاحب لکھتے ہیں کہ خیبر کے روز لوگ شکم سیر تھے مگر، خیبر کے روز لوگ شکم سیر تھے مگر بھوکا رہا تھا فاتح خیبر تمام رات. چھوٹا سا بریک اور اب میری خواہش ہے کہ میں اب علامہ صاحب کو سنوں، تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اچھا جی، ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور دل پسند کی طرف سے آج یہاں پہ سری لگائی گئی ہے، بلکہ روز ہی لگائی جاتی ہے. ایکوافینا کا، دل پسند کا اور پیپسی والوں کا بہت شکریہ. کافی دیر سے یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن فاخر نے کہا کہ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو میں چاہوں گی بھلے آپ پوچھیں یا وہ سوال. بالکل. تو بغدادی صاحب سے یا مولانا سے یا تینوں میں سے کوئی بھی، جب حضرت علی کو شہادت کے وقت جب ضرب لگی تھی تو اس وقت انہوں نے جو کہا تھا کہ ہاں جی کعبے کی قسم آج. تو وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا پیچھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صنم بہن آپ کو ظاہر ہے کہ تبلیغ کہنے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کہوں گا اس لیے کہ میرے خیال میں جتنے بھی چینلز ہیں اس چینل پہ جو آپ نے ایک بزم اور مجلس سجائی ہے اس میں ہمارے یہ دونوں شہزادے موجود ہیں ماشاءاللہ سے، اور رفیع صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، اس کے علاوہ بغدادی صاحب، اور انہوں نے جو فضائل گفتگو کی ہے، گفتگو کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے گفتگو کرنے کی، کیونکہ ذکر تمام انہوں نے کر دیا ماشاءاللہ، اور جو حق تھا واقعتاً حق ادا کیا انہوں نے. پروردگار عالم ان کے ذکر کو قبول کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ العزیز. دیکھیے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اور سب سے پہلے پھر میں اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ان کے جد کی شہادت کے موقع پر ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہوئے، اور تمام عالم انسانیت کو، فقط عالم اسلام کو نہیں، عالم انسانیت کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہوئے، دیکھیے شخصیت مولا کائنات پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم پروردگار عالم کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا نام علی ہے. علی نے جب اس شخصیت کو خلق کیا ہے، پروردگار عالم نے جس شخصیت کو خلق کیا ہے، ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ مختلف شخصیات ہوتی ہیں. کوئی بہترین شاعر ہوتا ہے، کوئی بہترین شجاع ہوتا ہے، کوئی بہترین مقرر ہوتا ہے، کوئی بہترین عالم ہوتا ہے، کوئی بہترین سخی ہوتا ہے، کوئی بہترین کاتب ہوتا ہے، کوئی بہترین قاری ہوتا ہے. مگر جو قاری ہے ضروری نہیں کہ وہ شاعر بھی ہو، جو شاعر ہو ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو، جو عالم ہے ضروری نہیں کہ وہ بہترین شجاع بھی ہو. بالکل تمام صفتیں ایک ساتھ کہیں اکٹھی نہیں ہوتی. ماں سوائے رسول کے، رسول کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. ماں سوائے رسول کے علاوہ کائنات میں سروع زمین میں ایک واحد شخصیت نظر آتی ہے رسول کے بعد، وہ ہے علی المرتضیٰ کی ذات. کہ اگر آپ محراب عبادت میں دیکھیں گے تو علی سے بڑا عابد نظر نہیں آتا کوئی، علی سے بڑا ساجد نظر نہیں آتا کوئی. اگر علی کو ممبر کوفہ پر دیکھ لیں تو علی سے بہترین خطیب کوئی نظر نہیں آتا. اگر علی کے زبان سے شاعری سن لیں تو کائنات میں علی سے بڑا شاعر کوئی نظر نہیں آتا. اگر سخاوت کی منزل آ جائے تو علی سے بڑا سخی کوئی نظر نہیں آتا. اور اگر میدان جہاد میں دیکھ لیں تو علی سے بڑا شجاع نظر نہیں آتا. اور میرے مولا وہ جس میں اتنی صفات یکجا کی گئی ہوں، اس کی ذات کی اس کی شخصیت کی کیفیت کیا ہے کہ جب 19ویں کی صبح میں یعنی شب 19 میں گھر سے نکل رہے ہیں تو آسمان کے ستاروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے آسمان کے ستاروں تم گواہ رہنا، اس علی نے تمہیں ہر روز طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور تمہیں غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، مگر تم نے کبھی ایک مرتبہ بھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. ستاروں کو خطاب کر کے کہا تھا کبھی تم نے علی کو ایک مرتبہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. وہ میرا مولا علی جس وقت مسجد میں آتے ہیں، ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ نماز کون سی تھی. نماز ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں تھا، کیونکہ یہ غلط فہمی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر علی مسجد میں تھے تو حسنین گھر میں کیا کر رہے تھے. روایت میں یہ ہے کہ حسنین بعد میں پہنچے تھے، کچھ روایت یہ کہ حسنین علیہ السلام مسجد میں تھے، روایت کے طرف. کیونکہ میرے مولا کی عادت جاگنا تھی اور اس رات کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. کیونکہ جب رسول خدا نے شعبان کے آخر میں خطبہ دیا تھا، کہا تھا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ شہر الرحمہ شہر المغفرہ، اے لوگوں تمہاری طرف وہ مہینہ بڑھ رہا ہے، آ رہا ہے جو رحمت کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے. گفتگو کرتے ہوئے علی کے چہرے پر نگاہ گئی. ایک سوال کیا رسول خدا نے، اے علی ایسا ہی ماہ رمضان ہوگا، اس کی شب ہوگی، حالت سجدہ ہوگا، علی ضرب لگے گی، ضرب بجے شہادت بنے گی، کیفا صبر کا اے علی، اے علی سو تیرے صبر کا عالم کیا ہوگا. میرے مولا نے برجستہ جواب نہیں دیا بلکہ سوال کیا خود. کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ جس وقت یہ امر مجھ پر ہوگا کیا علی کا دین اس کے لیے سلامت ہوگا؟ کیا علی کا ایمان اس کے لیے مکمل ہوگا؟ کیا میں دین کی سلامتی اور اکمال دین کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں گا؟ رسول کے چہرے میں تبسم آیا. کہا کہ علی بلا یا علی تجھ سے بڑھ کر کون ایسا ہے جس کا دین اس کے لیے سلامت نہ ہو، جس کا ایمان اس کے لیے مکمل نہ ہو؟ جیسے سنا کہا کہ لیسا من مواقع صبر بل ہوا من مواقع شکر، کہ یہ موقع صبر تھوڑی ہوگا، تو موقع شکر ہوگا کہ علی اس عالم میں جا رہا ہے کہ ایمان مکمل ہے، دین کی سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے. جب مسجد میں آئے ضرب لگی، جو میرے بھائی نے سوال کیا، وہ میرا مولا کہ جس نے کبھی زندگی کی کسی بھی بڑے سے بڑے مارکے میں کامیابی کے بعد، خیبر کا مارکا ہو، احد کا مارکا ہو، خندق کا مارکا ہو، کوئی بھی مارکا ہو، کبھی نہیں کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا، مگر جیسے ضرب لگی سر اقدام زخمی ہوا، پہلے جملے جو نکلے ہیں کہا کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کون کہے گا شخص؟ دیکھیے دنیا میں ہر آنے والا انسان ایک ہدف لے کر آتا ہے، ایک مقصد لے کر آتا ہے.
رسول خدا نے کیا کہا علی کے لیے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. ہم جھگڑے پڑ جاتے ہیں کہ خاکی ہیں نوری ہیں، کیا یہ جھگڑا نہیں ہے. نسبت کیا ہے؟ نسبت یہ ہے کہ تمام انبیاء میں ان کو سید الانبیاء کیوں کہا گیا، رسول خدا کو خاتم الانبیاء کیوں کہا گیا، سید المرسلین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جس انداز میں خدا نے پیغام دیا، جیسے امتحان کے کمرہ امتحان میں امتحان دیا جاتا ہے نا، ذہین سے ذہین طالب علم بھی 90-95% نمبر لیتا ہے، مگر 100% نمبر کوئی نہیں لیتا. رسول کی ذات وہ تھی کہ جیسا کلام اللہ سے لیا 100% منتقل کر دیا، 100% اللہ سے لیا 100% منتقل کیا امت کی طرف. اس نسبت سے کہا تھا کہ جس طرح 100% میں نے اللہ کا پیغام امت تک منتقل کیا ہے، میرا بھائی علی وہ ہے کہ 100% علی نے جیسے مجھ سے لیا ویسے امت کی طرف منتقل کر دیا. 100% ادھر بھی ہیں، 100% ادھر بھی ہیں. جس وقت یہ امر واقع ہوا، پورے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں جزا دیں گے. کہا نہیں، جو روز محشر اپنے نیک اعمال کو اپنے ہمراہ لے کر آئے گا. دنیا میں نیکیاں کرنے والے نے نیکیاں کر دی، مگر نیکیوں کو سنبھال کر نہیں گیا ہے، تو وہ نیکیاں روز محشر نہیں ملنے والی. اس کو سنبھالا نہیں، اس کو سنبھالنے کا انتظام نہیں کیا اس نے. کون ہے ایسا شخص ماں سوائے رسول کے علاوہ جس کو یہ یقین ہے کہ جو نیکیاں میں نے دنیا میں کی ہیں ان نیکیوں کو اپنے ہمراہ لے کر جا رہا ہوں، وہ ساری نیکی لے کر جا رہا ہوں. اس لیے کہ وہ نیکی برجستہ کہا کہ جو میرا ہدف تھا، جو میرا مقصد زندگی کا مقصد حیات تھا، آج علی کامیاب ہو گیا. دین کی سلامتی کے ساتھ، اکمال ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں اور ان نیکیوں کو خدا کے بارگاہ میں پیش کروں گا. اے اللہ تو نے بھیجا تھا، کامیابی کے ساتھ میں آیا ہوں. اور کیسی کامیابیاں؟ کہ جس کے بیٹے حسنین علیہ السلام جیسے ہوں، جس کی بیوی خاتون جنت جیسی ہو، کہ جس کو دیکھ کر کہتے ہوں کہ میرے دین کے سفر کی بہترین معاون میری بیوی ہے. اور جس کو کہتے تھے اے فاطمہ زہرا میں تمہیں دیکھ کر جیتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنے غم میں بھول جاتا ہوں. حسنین کو دیکھتے تھے تو مددگار جی، اور حسنین علیہ السلام کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹو میں تمہاری ذات میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، تم میرا ہی ٹکڑا ہو، تم میرا ہی حصہ ہو. جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. کوئی باپ اپنے بیٹوں کے لیے ایسے جملے ادا نہیں کرتا جو ایسی نیکیوں کو اپنے دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے اور پھر ساتھ لے کر جا رہا ہے. جس کو اتنا یقین ہو وہی کہہ سکتا ہے کہ میرا مقصد جنگوں میں فقط تلوار چلانا نہ تھا. میری تلوار اگر اٹھی ہے، میں ابرو رسالت کو دیکھتا تھا، جہاں اشارہ ہوتا تھا علی تلوار نکالتا تھا، جہاں اشارہ ہوتا تھا علی تلوار کو دھیان میں رکھتا تھا. علی نے کبھی اپنی مرضی سے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، جہاں اشارہ ایسا ہوا ہے، جو خوشنودی رسول ہوئی ہے علی نے. اور جیسے میرے بھائی نے کہا سلونی، یاد رکھیے کہ حسب مراتب دیکھیے میرے مولا کائنات کے، کائنات کا علم رکھنے والا علی. جب تک رسول خدا زندہ رہے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ پوچھو مجھ سے، میں کائنات کے ہر زمین سے آسمان کے رسول جانتا ہوں. جیسے ہی رسول نے پردہ فرمایا ہے اس وقت کہا تھا مجھ سے پوچھو. اس لیے علی جانتے کہ میرا استاد موجود ہے، استاد کی موجودگی میں علی یہ نہیں کہے گا کہ میں کائنات میں، اس لیے کہ میرا استاد موجود ہے. جب رسول پردہ کر گئے پھر کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. پھر اس منزل میں بات کرتا چلوں کہ آج کا نوجوان حیران ہوتا ہے کہ آخر وہ علم کون سا علم تھا. کیسے ممکن ہے کہ سارا کا سارا 100% علم جو اللہ کا علم اللہ کے پاس تھا وہ محمد منتقل ہوا، جو محمد کے پاس تھا وہ علی منتقل ہوا. جو میرے بھائی نے بات کہی تھی، پہلی غذا وہ زبان تھی. زبان کو دہن مبارک کے مولا کائنات نے رکھا، چوستے رہے. دیکھیے آج دنیا میں علم کی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، امریکہ میں، جرمنی میں، دنیا بھر میں لائبریریاں ہیں. ان لائبریریوں تک جانا آسان نہیں ہے، ان کتابوں کو منگوانا آسان نہیں تھا، لیکن آج آسان ہو گیا. میں کہتا ہوں جو دنیا ترقی کر رہی ہے نا، نیٹ کا زمانہ آ رہا ہے، کمپیوٹر زمانہ آ رہا ہے. ایک کلام کچن شیر. تمام آڈینس جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے کہ سب مل کر ساتھ دیجیے گا. فرحان آپ اور رفیع بابا بھی ساتھ دیجیے گا. میرا جینا میرا مرنا ہے علی تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا ہے علی تیرے لیے. وقف کر دی میں نے ساری زندگی تیرے لیے. اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا،
تو سب سے بڑھ کر میں تیرا نوکر بلا لے در پر یا علی اے کل ایمان یہ میرے ارمان ہو تجھ پہ قربان یا علی یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر فرحان اور روحی بابا سب مل کے ساتھ پڑھیے گا. آڈینس آپ سب مل کے بولے بابا سے بلند اس عبادت کو ساتھ مل کے کریں گے. یا علی حیدر حیدر ماشاءاللہ در حیدر یا علی ماشاءاللہ. میرا جینا میرا مرنا ہے علی تیرے لیے وقف کر دی میں نے ساری زندگی تیرے لیے. اے میرے مشکل کشا اے میرے حاجت روا تو سب سے بڑھ کر میں تیرا نوکر بلا لے در پر یا تو سب سے بڑھ کر میں تیرا نوکر بلا لے در پر یا جس کے دل میں مولا کے دربار پر حاضری دینے کی آرزو ہے وہ سب مل کر علی کی صدا سب مل کے لگانی ہے. تو سب سے بڑھ کر میں تیرا نوکر بلا لے در پر اے کل ایمان یہ میرے ارمان ہو تجھ پہ قربان یا علی. دونوں ہاتھ بلند کر کے یا علی حیدر حیدر ماشاءاللہ در حیدر یا علی حیدر حیدر یا علی حیدر. محمد کی عظمت کا تم بھرنے والا محمد کی عظمت کا تم بھرنے والا میں ہوں یا علی کرنے والا محمد کی عظمت کا تم بھرنے والا میں ہوں یا علی کرنے والا. محمد تو دنیا میں شان جلی ہے محمد کا دل بند مولا علی ہے محمد کا دل بند مولا علی ہے محمد پہ مر مٹنے والا میں ہوں یا علی کرنے والا میں ہوں یا علی کرنے والا. جو کعبہ مقام ولادت ہے اس کا تو مسجد مقام شہادت ہے اس کا. وہ اللہ کے گھر میں ہے گھر کرنے والا محمد کی عظمت کا تم بھرنے والا میں ہوں یا علی کرنے والا محمد کی عظمت کا تم بھرنے والا. محمد نے شانوں پہ حق کو بٹھایا علی مولا حق نے بتوں کو گرایا علی مولا حق نے بتوں کو گرایا علی ہے بتوں پر تبر
کرنے والا میں ہوں یا علی یا علی کرنے والا علی ہے محمد کا سچا سپاہی علی نے ہی یہ بات سب کو بتائی محمد جہاں کی شفا کرنے والا محمد کی عظمت کا تم بھرنے والا میں ہوں یا علی یا علی کرنے والا میں ہوں یا علی یا علی کرنے ایک بات آپ فرما رہے تھے وہ بات ضرور فرما دیں جی جو بات آپ کر رہے تھے دوران سے پھر وہیں سے گفتگو شروع کریں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سنیے رخصتی کے وقت اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ دلہا سے کہتے ہیں کہ دلہن کو ہم رخصت کر رہے ہیں تو دلہن کا خیال رکھنا مگر جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بی بی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ میرے علی کا خیال رکھنا کیا بات ہے اور یہ صاحب یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قد اطلع الی الارض حق تعالیٰ سبحانہ نے زمین کی طرف یوں کر کے دیکھا فاختار منہم رجلین اور پوری روئے زمین سے دو بندوں کو چن لیا اور یہ بات حضور پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرما رہے تھے اے میری بیٹی میرے جگر کے ٹکڑے سن کہ اللہ نے دو مردوں کو زمین پہ سے چن لیا ہے فجعلا احدہما ابا کے وجعلا آخرہما بالا کے اللہ نے ان دونوں مردوں میں سے پہلے کو تیرا باپ بنا دیا دوسرے کو تیرا خامد بنا دیا اور یہ وہ خاندان ہے جس پر سرداری جچتی ہے آپ دیکھیں نبی سرداری لونڈی ہے ان کے گھر کی خدا کی قسم اور کنیز ہے ان کے گھر کی آپ صرف یہ غور کریں رحمت عالم جانے جانا سید الانبیاء آپ دیکھیں علی المرتضی سید الاولیاء آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ نساء آل جنہ آپ دیکھیں حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں دونوں اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا آپ مولا علی کا خطبہ دیکھ لیں آپ نے جامع مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا محمد النبی اخی وسیری وحمزہ سید الشہداء امی فرمایا میں وہ ہوں جس کو رحمت عالم نے اپنا بھائی قرار دیا ہے اور وہ میرے سسر ہیں اور مجھے انہوں نے اپنا بھائی کہا ہے اور جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں جنہیں حضرت سید الشہداء حمزہ کہا جاتا ہے فرمایا وہ کون ہے میرا ہی علی کا تو چچا ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ وَجَعْفَرٌ الَّذِي يُضْحِي وَيُمْسِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنُ أُمِّي اور وہ جعفر جو صبح و شام اڑتا ہے فرشتوں کے ساتھ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب حدیث کی طرف اشارہ کر رہے تھے حضور پاک نے فرمایا میں نے جعفر کو جو حضرت علی کے بھائی ہیں میں نے جعفر کو ابن رواحہ کو دونوں کو اڑتے ہوئے دیکھا اور آپ نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل ان کے اعمال تو ایک ہے لیکن یہ جو جعفر ہے یہ اونچا اڑ رہا ہے آگے بھی ہے اور اونچا بھی ہے اور یہ جو ابن رواحہ ہے یہ پیچھے بھی ہے اور نیچے بھی ہے تو جبریل نے مجھ سے عرض کیا نسبت کا یا رسول اللہ بات اعمال کی نہیں ہے سونے تیری نسبت کی گل ہے آپ کی نسبت کی بات ہے جس کی وجہ سے یہ اونچا اور آگے فرمایا وبنت محمد یہ دو شعر پورے کر لینے دیجئے فرمایا وبنت محمد سکنی و ارسی حضرت علی فرماتے ہیں وہ جو بیٹی ہیں سرکار کی جن کو سرکار نے اپنی بیٹی بھی کہا ہے اپنی ماں بھی کہا ہے فرمایا وہ بیٹی سرکار کی جس جو آتی ہیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ماتھے کو چوم کو کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ من جبہتک تمہارے ماتھے سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں فرمایا وہ کون ہے فرمایا مشوب لحمها بالدم واللخمی وہ فاطمہ میں ایک ہے جس طرح حضرت فرما رہے تھے زامن صاحب کہ وہ میرا سکون ہے میرا چین ہے آگے فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدْ دَبْنَ يَا مِنْهَا فَمَّن مِّنْكُمْ لَهُ سَامٌ كَسَامِ اور وہ جو جنت کے سردار ہیں وہ علی کے بیٹے ہیں ہے کوئی تم میں سے جس کو رب نے یہ فضیلت عطا کی ہو اور آگے چل کے فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا صغیرا ما بلغت اوان حلمی ارے میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا
تب میرے محبوب آقا نے اٹھ کے کہا کہ میں نبی ہوں، تو سب سے پہلے جس نے اٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں وہ علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ جو سم کی بات کر رہے تھے اس پہ صرف میں ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے سارے لوگ شعور لے کر شعور بالغ ہونے کے بعد پاتے ہیں، علی وہ ذات ہے جو شعور کو ساتھ لے کر آیا۔ جس ٹائم حضرت علی المرتضیٰ ماد میں تھے، باپ نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، ماں نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، پھپھو نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، دایا نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی۔ جب رحمت عالم جانے جانا آئے دروازے کو بجایا، چچا ابو طالب پاک نے دروازہ کھولا، کہا مبارک ہو تجھے میرے چچا، تجھے بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں میرے گھر میں بیٹا تو ہوا ہے لیکن بتیجے وہ نبینا ہے۔ تو حضرت رحمت عالم کے چہرے عطت کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا چاچا کیسی بات کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے یہ وہ بیٹا ہے جو ٹھوکر مارے گا تو لاکھوں نابیناؤں کو بینائی مل جائے گی۔ جب سرکار آگے گئے، سرکار نے وہ بچے کو اٹھایا جن کا نام نامی اسم گرامی علی بن ابی طالب ہے۔ جب اٹھایا تو اب اندازہ کریں سارے اٹھاتے رہے، علی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ جب رسول پاک نے کپڑے کو ہاتھ لگایا، حضرت علی کے جسم کو نہیں، اس کپڑے کو جس میں لپٹا ہوا ہے علی، جو ہی انگلیاں لگائی یک لخت آنکھیں کھولی اور کھول کے کہا ہاں اب وہ ہاتھ آ گئے ہیں کہ جن کا مجھے انتظار تھا۔ اور پہلی نگاہ جو پڑی رسول پاک کے چہرہ عطر کو دیکھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مقام انبیاء کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا علی نبی نہیں ہے لیکن یہ حضرت آدم کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ ایک طویل حدیث ہے، میں وہ ساری عبارت نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ٹائم مجھ میں روح پھونکی گئی تو میں نے آنکھ کھولی تو مجھے اسم محمد نظر آیا، ذات محمد نظر نہیں آئی، اسم محمد۔ وہ آدم علیہ السلام کا حال ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو اسم محمد دیکھتے ہیں، یہ ابھی طالب کے بیٹے کا مقام ہے، آنکھ کھلتی ہے تو چہرہ مصطفیٰ محمد دیکھتے ہیں جس میں کہ ابھی جس طرح سے بھی بات ہوئی، شاہ صاحب قبلہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کی، قبلہ علامہ صاحب نے بھی گفتگو کی۔ اس میں ایک بات بس میں علامہ صاحب کی بات میں ایڈ کر دوں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تقریباً 10 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا ہے۔ تو ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ روایت نہیں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں قرآن بھی سنا دوں، کیونکہ قرآن مجید کے نزول کا جو آغاز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر سے جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہے۔ اچھا اس کو میں ایک طریقے سے یوں عرض کر دوں، میں حضرت کی بھی رائے کی قدر کرتا ہوں، اگرچہ ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے۔ مثلا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا سکنے کی طاقت آپ میں تھی، مثلا میں حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش بندیوں کے پیشوا ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل عطر کے ساتھ ہیں، اور غالباً حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کا سلسلہ بھی وہی ہے، صدیقی سلسلہ ہے۔ تو حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں میں نے غور و فکر کی اور ایک دن میرا نگاہ تعمق سے میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ علی صرف وہ نہیں ہے جو صرف اس امت میں ولایت تقسیم کرتا ہے، بلکہ پچھلی جتنی امتوں کے اندر بھی جس کو ولایت تقسیم ہوئی ہے وہ روح علی نے وہاں پر جا کر مدد کی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جو بات چل رہی تھی اس کو ملکم کرتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں بات کو، کہ جب میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ نہج البلاغہ اور قرآن کریم کو دیا گیا یہودی اور عیسائی کو کہ یہ انسانی حقوق کی کیسے پاسداری کر رہے ہیں، تو جب وہ اپنا تھیسس بیان کرنے کے لیے آئے، آن دا ریکارڈ ہے 1984 میں ڈان میں یہ پورا آرٹیکل چھپا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کتاب دی گئی ہے قرآن اور البلاغہ، کہتے ہیں ہم نے سنا یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہج البلاغہ اس کے بندے کا کلام ہے۔ کہا کہ ابھی ہم اپنے تھیسس اپنا نظریہ کیا بیان کریں، ابھی تک تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ اس میں کون سا کلام خدا کا ہے کون سا کلام اس کے بندے کا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ نہج البلاغہ از دا سیکنڈ میریکل آف دس ورلڈ آفٹر دا قرآن، نہج البلاغہ کائنات کا دوسرا بڑا معجزہ ہے قرآن شریف کے بعد۔ بات یہ کہ دیکھیے جس ذات کی بات ہو رہی ہے مولا کائنات کی، دیکھیے ابھی ہماری گفتگو میں ایک بات چلتی رہی، اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیے بار بار ہم ایک بات سنتے چلے آتے ہیں ہم کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی۔ شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، شخصیت کا معیار کیا ہے، کس پر ایمان لا رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں ہوتا، نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، یہ مشیت الہی ہوتی ہے کہ اعلان کب کیا جا رہا ہے۔
علی کون ہے؟ علی اس ہستی کا نام ہے جس کی زندگی کا آغاز ہوا ہے خانہ کعبہ سے، جس کی زندگی کا اختتام ہوا ہے خدا کے گھر میں۔ اب درمیان کی زندگی کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ آغاز خدا کا گھر، اختتام خدا کا گھر، درمیان میں آغوش رسالت ہی رسالت ہے۔ اب علی کی زندگی کو ڈھونڈنا کوئی چاہے کہ کس مذہب پر تھے، کون سا دین تھا، اسی دین پر تھے جس دین پر محمد مصطفیٰ تھے۔ جس طرح سے خدا کا حکم ہوا تھا 40 سال کی عمر میں کہ اب ہمارا حکم ہے کہ تم اس اعلان کو ظاہر کر دو، اس کو ظاہر کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے مولا کائنات پہلے ہی دن اسی دین پر تھے جس دین پر محمد مصطفیٰ تھے۔ جیسے ہی خدا کے طرف ان کو حکم ہوا کہ آج ظاہر کر دو، علی نے بھی اس بز میں ظاہر کر دیا تھا کہ میں بھی یہی ہوں اور میں آپ کی تصدیق کر رہا ہوں، میں پہلے سے تصدیق کر رہا ہوں۔ اور رسول خدا نے دیکھیے تاریخ کا مورخ، کوئی حدیث کہاں، فقط مورخ بات کر رہا ہوں، حدیث تو رسول کی ہے، حدیث تو نبیوں کی، حدیث تو معصومین کی ہے۔ مورخ کوئی کسی کی تعریف نہیں کر سکتا، اور نہ مورخ کی تعریف کرنے سے اس تاریخ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ تعریف وہ ہوتی ہے جس کو خدا کے بعد کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد مصطفیٰ جس کی تعریف کر رہی ہو۔ اور محمد نے کیا کہا کہ 2 چیزیں ہیں کائنات میں، اگر ان 2 چیزوں کو تھام لیا تو تم کامیاب ہو۔ ایک ہے قرآن، قرآن میں تمہیں حق ملے گا، اور کہا کہ قرآن ہے اور حق ہے، کہا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور کہا کہ الحق مع علی والعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر دعا کی اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں جہاں علی چاہے۔ تو آج کی دنیا میں جب حق اور باطل کی باتیں کرتے ہیں، کہاں حق ہے کہاں باطل ہے، تو دیکھ لیجئے جہاں 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 ولایت علی چل رہی ہے وہی حق ہے۔ زامن بھائی کی صرف ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ جو ما کی حضرت نے پڑھا نا، علی و مع الحق، الحق و مع علی، قرآن و مع الحق، قرآن مع الحق، یہ میم اور عین اکائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میم اور عین پوری لغت عربی میں معیت ایک بیان کرنے کے لیے میم عین ہے، میم سے محمد ہے، عین سے علی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کی بات کے ساتھ کیا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔